نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے، دوستوں اسی آیت کے تحت میں آج کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ نماز کی کتنی برکت ہوتی ہے اور نماز کی کتنی برکات ہیں، میں اس کا بیان کروں گا۔ سب سے پہلے ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کسی صحیفے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام 2 رکعت نماز ہوگی جس کو میرا محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت پڑھا کریں گی، یہ فجر کی نماز ہے، تو جو شخص اسے پڑھا کرے گا میں اس کے دن اور رات کے گناہ بخش دوں گا اور وہ میری پناہ میں رہے گا۔ پھر فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام 4 رکعت نماز ہوگی جس کو میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت پڑھا کرے گی، یہ ظہر کی نماز ہے، میں انہیں اس نماز کی پہلی رکعت کے عوض مغفرت عطا کر دوں گا اور دوسری رکعت کے ثواب میں میں ان کی میزان عمل کا نیکیوں کا پلہ بھاری کر دوں گا، اور تیسری رکعت کے بدلے میں ان پر فرشتے مقرر کر دوں گا جو میری تسبیح اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ چوتھی رکعت پر ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دوں گا جن میں سے جنت کے حوریں انہیں چھانکیں گی، اور میں حوران جنت کو ان کی زوجیت یعنی نکاح میں دوں گا۔ اے موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد 4 رکعت نماز ہے جو میرا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پڑھا کریں گے، یہ نماز عصر ہے جس کے ثواب میں آسمان و زمین کا کوئی ایسا فرشتہ نہ ہوگا جو ان کے لیے دعائے بخشش نہ کرے، اور جس شخص کے لیے فرشتے دعائے بخشش کریں اسے کبھی عذاب نہ ہوگا۔ اے موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد 3 رکعت نماز ہوگی جس کو میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت پڑھے گی غروب آفتاب کے بعد یعنی مغرب کی نماز، جس سے میں ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دوں گا اور وہ اپنی جس حاجت کے لیے مجھ سے کہیں گے میں اسے پورا کروں گا۔ اے موسیٰ علیہ السلام پھر اس کے بعد 4 رکعت نماز ہوگی جس کو میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پڑھے گی یعنی عشاء کی نماز، جب وہ عشاء کی نماز پڑھیں گی تو جو ان کے لیے دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگی، یعنی کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب سے بہتر وہ 4 رکعت نماز ہوگی، اور وہ اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں گے کہ گویا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ شخص گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے کہ گویا آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور جب سبحانک اللہم یعنی ثنا پڑھتا ہے سبحانک اللہم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اس کے جسم کے بالوں کے تعداد کے برابر 1 ماہ کی عبادت لکھنے کا حکم دیتا ہے اور اس کی قبر فراخ کر دی جاتی ہے۔ پھر جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتا ہے
تو جانکنی کی سختی اس پر آسان ہو جاتی ہے، یعنی کہ جب اس کا موت آئے گا تو جانکنی کی سختی اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 4000 برائیاں مٹائی جاتی ہیں اور 4000 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ پھر جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حج یا عمرہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب سبحان ربی العظیم کہتا ہے تو احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے اور تمام آسمانی کتابوں کے پڑھنے کے ثواب کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اور جب سر اٹھا کر سمع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت سے اس کو دیکھتا ہے۔ اور جب سجدہ کرتا ہے تو قرآن مجید کی سورتوں اور تمام حروف کے تعداد کے برابر غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں جن و شیاطین اور انسان کی تعداد کے برابر نیکیاں درج فرماتا ہے۔ اور جب اتحیات پڑھتا ہے، اتحیات پڑھنے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غازی کا ثواب دیتا ہے۔ اور جب سلام پھیرتا ہے اور نماز سے فراغت حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کہ نماز میں کتنی برکات ہیں۔ اب یہاں میں نماز کی 10 برکتیں جو ہیں اس کا بیان کروں گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ 10 برکتیں عطا فرماتا ہے۔ پہلا، دنیا اور آخرت میں چہرہ منور رہتا ہے، قلبی سکون اور روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے، قبر منور ہو جاتی ہے، میزان عمل میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، جسم تمام بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، دل میں سوز و گداز پیدا ہوتا ہے، جنت میں حور و قصور ملتے ہیں، دوزخ کی آگ اور قیامت کی گرمی سے نجات ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور 10واں کہ جب جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے 3 سعادتیں مخصوص ہیں، یعنی 3 چیزیں خاص ہیں۔ پہلا یہ کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے پاؤں سے لے کر سر تک آسمان سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اس پر۔ دوسرا یہ کہ اس کے پاؤں سے لے کر فضائے آسمانی تک فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اور تیسرے یہ کہ ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اگر اسے، یعنی جو نماز پڑھ رہا ہے، کہ اگر اسے خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ معلوم ہو تو یہ نماز میں اس قدر غرق ہو جائے، اس قدر ڈوب جائے کہ پھر اسے چھوڑ کر کسی اور جانب متوجہ نہ ہو۔ دوستو، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نماز کی اصل روح خشیت اور تقویٰ ہے۔ انسان کو کسی حاکم یا بادشاہ کے سامنے جانا ہے تو انتہائی باادب بن جاتا ہے، خوف سے لرز رہا ہوتا ہے کہ کہیں دربار کا کوئی ادب و احترام نہ رہ جائے اور وہ سزا کا مستحق ہو جائے، اور ایک لمحہ کے لیے بھی اس کے سوا اسے کوئی خیال نہیں آتا کہ وہ حاکم یا بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے اور اس سے بات کر رہا ہے۔ جب انسان بادشاہوں کے بادشاہ اور حاکموں کے حاکم، احکم الحاکمین کے دربار میں حاضر ہو، یعنی نماز پڑھ رہا ہو، تو اس کے قلب کی جو کیفیت ہونی چاہیے قلم و زبان میں اس کی تابع بیان نہیں۔ اس احساس کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے، حقیقی نماز وہی ہے۔ ایسی نماز سے تقدیریں بدل سکتی ہیں، گھر سے بازار تک، حتیٰ کہ پورا معاشرہ بدلا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ نمازیں جو دکھاوے کے لیے پڑھی جاتی ہیں، زبان پر تو نماز کے کلمات ہوتے ہیں مگر ذہن اور دل کہیں اور بھٹک رہے ہوتے ہیں، ایسی نماز بے اثر ہوا کرتی ہے۔ اور صحیح معنی میں
نماز تو وہ ہے جس سے دل میں سوز و گداز اور خشوع و خضوع ہوتا ہے، اور نمازی کو معراج محبوب کا کیف و سرور حاصل ہوتا ہے۔ ایسی نماز کے متعلق شب اسرا کے دولہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ بے شک نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، کیونکہ نماز خالق و مالک کے حضور میں اپنی بے چارگی، عاجزی اور بے بسی کا اظہار کا نام ہے۔ اگر خشوع نہ ہو تو نماز کا اصلی مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ خشوع کے معنی ہے کہ بدن کو جھکانا، آواز پست کرنا، آنکھیں نیچے رکھنا، یعنی نماز کی ہر ادا سے عاجزی اور محتاجی کا اظہار کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، یعنی اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو زاری اور ڈر سے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، خوف خدا سے کاپو۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، وہ بندہ اپنے رب تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتا ہے اور روتا گڑ گڑاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اس کی بارگاہ میں رونا، گڑ گڑانا، یہ صفت اللہ والوں کے لیے خاص ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر میں ایک مشہور بزرگ حضرت شیخ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ آدھی رات گزر چکی تھی، ایک شخص کعبۃ اللہ کا دیواروں کو پکڑ کر زار و قطار رو رہا تھا اور فریاد کر رہا تھا کہ یا اللہ، میرے رحمان الرحیم، میرے خالق و مالک، اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل نہ کر سکے ہوں تو مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا تاکہ تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمندہ نہ ہوں۔ حضرت شیخ سعدی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رونے والے سے پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ اتنے درد کے ساتھ کیوں رو رہے ہیں اور ایسا کیوں کہتے ہیں کہ مجھے اندھا اٹھانا؟ تو رونے والے شخص نے جواب نہیں دیا۔ پھر اس رونے والے سے پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ تو رونے والے نے کہا کہ میں عبد القادر جیلانی ہوں۔ حضرات، یہ پیران پیر ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، جن کا قدم مبارک اولیاء کے گردنوں پر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے راتیں گزارتے ہیں، روتے اور گڑ گڑاتے رہتے ہیں۔ دوستو، ہم صرف نام کے قادری نہ بنے بلکہ سچے قادری بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے خوف سے ڈرنے اور رونے اور گڑ گڑانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ نماز بہت تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جبکہ نماز پورے سکون اور اطمینان سے ادا کرنا چاہیے۔ نماز کے ارکان کو جلدی جلدی پورا کرنے والوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغ کی ٹھونگے مارنے سے تشبیہ دی ہے، یعنی جو جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے تو جس طرح مرغا زمین پر ٹھونگے مارتا ہے، اس سے تشبیہ دی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ایک شخص نے جلدی جلدی نماز ادا کی تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، تیری نماز نہیں ہوئی، اسے دوبارہ پڑھ۔ اس شخص نے پھر اسی طریقے سے نماز پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری نماز نہیں ہوئی، پھر سے نماز پڑھ۔ تیسری مرتبہ بھی اس شخص نے اسی طرح جلدی جلدی نماز پڑھی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، تیری نماز نہیں ہوئی۔ تو اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے نماز پڑھوں جو ادا ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کھڑا ہو، یعنی پورے نماز کا طریقہ بتا دیا کہ اس طرح کھڑا ہو، اس طرح قرات کر، اس طرح اطمینان اور سکون کے ساتھ رکوع اور سجود کر۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی چوری کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع و سجود کو اچھی طرح ادا نہ کرنا اور خشوع نہ ہونا، یعنی دل کو میں خشوع اور خضوع نہ ہونا۔ نماز کے لیے سکون ضروری ہے۔ ایک موقع پر ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم باہر سے آؤ اور نماز ہو رہی ہو تو دوڑ کر نہ آؤ، یعنی کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب جسے جماعت کا وقت ہو گیا تو بہت تیزی کے ساتھ یا دوڑ کر آتے ہیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ دوڑ کر نہ آؤ بلکہ اطمینان اور وقار کے ساتھ آؤ۔ بھلے ایک دو رکعت نماز چھوٹ جائے تو چھوٹ جانے دو، اطمینان کے ساتھ آؤ، نماز میں شامل ہو جاؤ، جتنی رکعت پاؤ امام کے ساتھ پڑھو، بعد میں اس کو پورا کر لو۔
دوستو اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ نماز میں بھی ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں. ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھا کرو کہ یہ تمہیں یہ خیال نہیں کہ ممکن ہے کہ تمہاری نظر واپس نہ آ سکے. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نماز پڑھنے والا ادھر ادھر یا اوپر کی طرف دیکھ رہا تو اس کی نظر اچک لی جائے گی، یعنی وہ اندھا ہو سکتا ہے. تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھا کرو، اور جب تک بندہ نماز میں دوسری طرف توجہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور جب بندہ خدا تعالیٰ کی طرف سے منہ پھیر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے. اور ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب نماز پڑھو تو پوری طرح خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ رہو یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جاؤ، اور نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو، کیونکہ جب تک بندہ نماز میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آخری صف کے ایک نمازی کو دیکھا اور فرمایا کہ اے فلاں، تو خدا کا خوف نہیں کرتا؟ یہ کس طرح نماز پڑھتا ہے؟ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب تعالیٰ سے محض گفتگو ہوتا ہے، تو سوچنا چاہیے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح گفتگو کرے، ادھر ادھر تاک کے گفتگو کرے گا یا اپنی نظریں جھکا کر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرے گا. اور ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کی درخواست کی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس خیال کے ساتھ نماز پڑھو کہ موت سامنے ہے اور دنیا کو چھوڑ رہے ہو، اور گویا یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے. اے ایمان والو، نماز کی حالت ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت میں اس حد تک کھو جاؤ کہ دنیا کی کسی چیز کے مطلب کا خیال نہ ہونے پائے. نماز میں اس درجہ مشغول ہو جاؤ کہ بڑی سے بڑی مصیبت پریشانی بھی آ جائے تو آپ کو خبر نہ ہو. میں یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پنڈلی میں ایک تیر پیوست ہو گیا. اس تیر کو نکالنے کے لیے بہت کوشش کی، مگر اس کے نکالنے سے جو درد ہوتا تھا اس کی وجہ سے صحابہ کرام نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز میں مشغول ہونے دو، اس وقت تیر نکال لی جائے گی. ایسا ہی ہوا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول ہو گئے تو لوگوں نے آپ کی پنڈلی سے تیر کھینچ لیا اور آپ نماز پڑھتے رہے. جب نماز سے فارغ ہوئے تو کپڑوں پر خون کے دھبے نظر آئے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ خون کیسا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اے علی، آپ کے پنڈلی میں جو تیر پیوست ہو گیا تھا اور اس کو چھونے سے آپ تڑپ جاتے تھے، جب آپ نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے تو ہم لوگوں نے اس تیر کو آپ کی پنڈلی سے نکال لیا ہے. اسی زخم کا یہ خون ہے. سید السادات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی قسم، میں نماز میں محو مشغول تھا، مجھے کچھ خبر نہ ہوئی کہ تم لوگوں نے تیر کب نکال لی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.